کہ میرے لیے میرے والدین کا جو سب سے اہم اور سب سے صحیح فیصلہ رہا اور سب سے صحیح ڈیسیژن رہا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے میرا داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کروایا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کسی عام مدرسے کی طرح ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور ایک منہج ہے جس کو اختیار کر کے ہم موجودہ زمانے میں حالات کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی دراصل سبب ہے ان تمام ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کا جو اس وقت میرے پاس جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے در حقیقت مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے در حقیقت لباس پہننے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مجھے لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے اسلام کی حقانیت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اور جدید انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے تفقہ فی الدین کی اہمیت سکھائی، ندوۃ العلماء نے اپنے بڑوں کی قدر کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، ندوۃ العلماء نے احادیث کے ساتھ مشغول رہنے کا سلیقہ سکھایا، ندوۃ العلماء نے یہ بتایا کہ تم صرف دیندار نہیں بلکہ باشعور دیندار ہو۔ ندوہ صرف دینداری کا نام نہیں ہے، ندوہ انسان کے اندر شعور کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس شعور کی اس امت کو ضرورت ہے اور اس امت کے ہر فرد کو اس شعور کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف دل سے مومن بنیں بلکہ دماغ کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف دل کا مومن ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آئیں اور جذباتی انداز میں بات کریں اور جذباتی انداز میں دین کی اشاعت کریں اور صرف جذباتیت کا ہی مظاہرہ کریں، بلکہ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ عقلی طور پر اور انٹلیکچول سطح پر باشعور ہوں۔ میں بغیر کسی فخر کے تحدیث بن نعمت کے طور پر اور اس کمال کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی محنتوں کی طرف کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کی ویڈیوز میں آپ نے کمنٹس پڑھے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے۔ ابھی میں دلی کے ایئرپورٹ میں تھا، وہاں پر چند غیر مسلمان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مذہب کا مقدمہ رکھا اور اس انداز میں رکھا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اس شخص کی شخصیت کا خیال رکھا، آپ نے ان کا احترام کیا۔ میں بغیر کسی مبالغے کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سلیقہ مجھے ندوۃ العلماء نے عطا کیا، یہ سلیقہ مجھے میرے اساتذہ کرام نے سکھایا، یہ وہ سلیقہ ہے جو مجھے ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت اور نتیجے میں حاصل ہوا، یہ وہ سلیقہ ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا باوجود اس کے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا اور اس کے لیے میں غیر مستحق تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں جب ندوۃ العلماء میں آیا تو چند اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ آپ کو اس ادارے میں رہ کر کس طرح دین کا کام کرنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں الحمدللہ مالی حالات بھی مستحکم ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور میرا جو لائف سٹائل رہا ندوۃ العلماء میں آنے سے پہلے وہ
مدرسے کے لائف اسٹائل سے بہت مختلف تھا. جب میں نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا تو مجھے یہاں پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. مثال کے طور پر لکھنؤ کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے, اور میں اس بات کا عادی تھا کہ دن کا اکثر حصہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گزارتا تھا. یہاں صورتحال میرے لیے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ بسا اوقات اس شدید گرمی میں, ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کیمپس کے انفراسٹرکچر کا اس کی کیا صورتحال ہے, اس وقت وہاں جو ایک مارکیٹ ہے, مارکیٹ کہتے ہیں اسے, اس کے قریب ایک اے ٹی ایم ہوا کرتا تھا, ابھی بھی ہے. اس اے ٹی ایم میں ایئر کنڈیشن بھی تھا, ابھی بھی ہے. الحمدللہ. تو جب مجھے شدید گرمی لگتی اور برداشت کے باہر یہ گرمی ہو جایا کرتی, میں 5 منٹ کے لیے اے ٹی ایم میں چلا جایا کرتا تھا کہ کم از کم کچھ سردی مل جائے. اور یہ میرے لیے اس کا تحمل بہت مشکل تھا. میں جب یہاں پر موجود تھا, یہاں کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا. میں کینٹین سے خریدتا, کبھی باہر سے منگاتا, کوئی کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا. پھر ایسی صورتحال آئی کہ ہمارے ذاکر کینٹین میں اور ایک اور جو کینٹین ہے وہاں پر صرف بن اور آملیٹ کھاتا تھا میں, بریک فاسٹ میں بھی, ناشتے میں بھی, لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی. اور چونکہ گھر میں عادی تھا کہ ایسا پانی پیوں جو فلٹرڈ ہو, تو اس ناحیے سے بھی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. بسا اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ میں مجبوراً صرف گلے کی خشکی کو, یعنی گلے کو تر کرنے کے لیے چند قطرے صرف ڈال دیا کرتا تھا کہ کم از کم گلا تر ہو جائے, لیکن میں اسے پی بھی نہیں پا رہا ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرحلہ میرے لیے آسان نہیں تھا اور بہت مشکل تھا. یہاں تک کہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ شاید اب میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ پاؤں اور واپس چلا جاؤں. میں نے اپنے والد محترم سے بات کی اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب میں نے بتایا کہ میں نہیں رہ پا رہا ہوں, مجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ میری طاقت کے باہر کی چیز ہے, مجھے واپس آنا ہے. میرے والد صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت زور سے رونے لگ گئے, بہت زور سے, اور میں گھبرا گیا ان کی آواز سن کر. اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے. یہ وہ جملہ تھا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے, اور یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے تیار کر دیا کہ اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اب میں آخری حد تک جاؤں گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین جزائے خیر دے میرے تمام اساتذہ کرام کو جو اس ادارے میں موجود ہیں. بعض اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے, اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمر میں صحت اور ایمان کے ساتھ, عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. ان حضرات نے بالکل اس طرح معاملہ کیا جس طرح گھر میں والد معاملہ کرتا ہے. اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اتنی توجہ دیتے تھے کہ مجھے اس بات کی قدر ہوئی کہ بھئی میں جس ادارے میں رہتا ہوں یہ ادارہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے, بلکہ یہ ادارہ ایک مقصد کے تحت بنا ہے. یہ ادارہ دیواروں کا نام نہیں ہے, یہ ادارہ سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے, یہ ادارہ چند رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مقصد ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ کرام دن رات جد و جہد کرتے ہیں بغیر کسی دنیاوی غرض کے. یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے. اس کا اندازہ صحیح معنی میں اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کو دنیا کا ایکسپوجر ملے گا, جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر جائیں گے اور الگ الگ لوگوں سے ملاقات کریں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ, ہر میدان میں صرف اس بات کی کوشش ہے کہ ہم کمرشل انداز کیسے نافذ کریں. ہمیں کمرشل بننا ہے. کوئی 1 منٹ بغیر پیسے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اساتذہ کرام جو اس ادارے میں دن رات محنت کرتے ہیں
اور ایسی صلاحیتوں کے ساتھ ہیں جو صلاحیتیں عموماً ان کمرشل انڈسٹریز کے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہ وقت دیتے ہیں، اس کے باوجود ہماری وہ فکر کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے بڑی نعمت اس وقت آپ لوگوں کو کوئی اور بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کر لیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس سے اس نعمت کو چھین کر ایسے شخص کو دے دیتا ہے جو اس کا مستحق ہو۔ لہذا اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم جس قیمتی ایام سے گزر رہے ہیں، ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس کی ہم بھرپور قدر کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، اس سے ہم استفادہ کریں گے، اور ٹھیک ٹھیک جو ہے جس انداز میں ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ کریں گے۔ یاد رکھیں، میں پھر بتا دوں، فخر کے طور پر نہیں، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پر اور آپ حضرات کی ترغیب کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، ابھی بھی طالب علمی ہوں، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو طالب علمی کے ایام گزرے، میں نے ایک چیز کا بڑا اہتمام کیا، وہ یہ تھا کہ اپنے بڑے اور اپنے اساتذہ کی اطاعت، ندوے کے انتظامیہ کی اطاعت، ندوے کے بنائے ہوئے اصولوں کی اطاعت، میں نے اس کی بھرپور کوشش کی۔ یہاں تک کہ الحمدللہ کئی مہینے گزر جاتے تھے، کسی ایک گھنٹے میں بھی غیر حاضری میں نہیں کرتا تھا، اور صرف اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کی برکت ختم نہ ہو۔ اور یقین جانیے، امتحان کے ایام میں جس طرح آپ حضرات بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ نے پابندی کی، حاضری کی، اور کلاسز میں پابندی سے آپ حاضر رہے، تو آپ کے لیے امتحان کا مرحلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس بات کی ہم نے پابندی کی کہ میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ مجھ سے جو کہتے میں وہ کرتا۔ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو مغرب کے بعد دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو میں بیٹھتا تھا، میں ناغہ نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو۔ مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو ندوے کے باہر نہیں جانا ہے تو میں نہیں جاتا تھا، جبکہ میں دیکھتا تھا بہت سے افراد ایسے تھے جو نہیں سنتے تھے، جو اساتذہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے، یا اسے سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے اس کے پیچھے کی حکمتیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے اساتذہ کرام کیوں ہمیں اس بات کا پابند بناتے تھے کہ آپ کو ندوے کے کیمپس کے باہر نہیں جانا ہے، آپ کو مغرب سے عشاء تک دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو کرنی ہے، کلاسز میں غیر حاضری نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ نے 20 دسمبر کو دیکھا وہ حاصل ہوا، اللہ رب العالمین کا فضل رہا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور میں ان ایام سے گزرا ہوں جن ایام میں سے ابھی آپ گزر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الرابع الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مسجد میں خطاب چل رہا تھا، اور میں وہیں اسی جگہ پر کہیں بیٹھا تھا۔ حضرت نے بڑے پرجوش انداز میں یہ بات کہی تھی۔ حضرت کا جو مزاج تھا اور ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی نرم طبیعت تھی، لیکن اس وقت جس لہجے میں اور جس انداز میں اور جس پرجوش انداز میں وہ جملہ انہوں نے کہا تھا، ہم سب بالکل بہت زیادہ چوکنے ہو گئے، اور بالکل ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ضرور حضرت کچھ چاہتے ہیں ہم سے۔ حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے جو اس وقت بے مقصدیت میں مبتلا ہے وہ ابھی اسی مسجد سے اٹھ جائے اور اس ندوے سے نکل جائے۔ یہ حضرت کا مزاج نہیں تھا اس طرح کے جملے کہنے کا عام حالات میں، لیکن حضرت نے یہ جملہ کہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس کڑھن کے ساتھ جو ہے یہ جملہ کہا ہوگا، کس درد کے ساتھ